بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّكُمْ تَرْشُدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ جب سورہ بقرہ میں رمضان کے مسائل ختم ہوئے تو اللہ رب العزت نے قاری تنویر صاحب یہ فینز سارے چلا دو، سارے آہستہ کر دو، شور نہ ہو۔ پورے 2 رکوع ہیں، اکٹھے مسئلے ہیں رمضان کے سورہ بقرہ میں، اور یہ واحد چیپٹر ہے جو سارے مسئلے اللہ نے ایک ہی جگہ بیان کیے۔ نماز کے مسئلے پورے قرآن میں ہیں، زکوٰۃ کے بھی قرآن پاک کی متعدد جگہوں میں ہیں، لیکن رمضان کے اللہ پاک نے کٹھے سورہ بقرہ کے 2 رکوع نازل کیے۔ رمضان آگے پیچھے قرآن میں اور کہیں نہیں ہے۔ روزوں کے مسئلے جب وہ 2 رکوع پورا چیپٹر روزوں کا کلوز کرتے ہیں اللہ پاک، تو وہاں ایک آیت نازل فرمائی، وہ آیت میں نے پڑھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے جب آپ سے پوچھنے آئیں عنی، میرے بارے میں، میرا پتہ، میرا ایڈریس، میری ذات کے بارے میں پوچھنے آئیں، معلومات لیں، تو ان کو بتا دیجئے گا فَإِنِّي قریب، میں تمہارے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع، کوئی بھی پکارنے والا مجھے پکارے میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ اذا دعان، جس جگہ، جس کیفیت میں، جس ماحول میں بھی پکارے۔ ساری زندگی مجھے اس نے نہیں پکارا، یاروں میں، محفلوں میں، کچہریوں میں، دوستوں میں لٹتا رہا، لٹاتا رہا، اولاد کے لیے حرام کماتا رہا، تاش کی پتیوں پہ بیٹھ کے جوئے کھیلتا رہا، میں اسے یاد نہیں آیا کبھی۔ 70 سال سے زیادہ عمر کا ہو گیا، اب ایک ایک کر کے یار چھوڑ گئے، جسم کو بیماریوں نے گھیر لیا، گھر میں کھانستا ہے، تھوکتا ہے، بہوں نے بھی گھر سے نکال دیا، بیٹوں نے نگاہیں چرا لیں، گلی میں گھومتا پھرتا ہارے ہوئے جرنیل کی طرح، شکست خوردہ ہو کر۔ یہ بھی اگر میرے دروازے کو کھلا دیکھ کے آ جاتا ہے، ایک آنسو بہانا اس کا کام ہے، مجھے اپنی ربوبیت کی قسم ہے، میں اس کو تانا بھی نہیں دوں گا کہ اب آیا ہے تو۔ اذا دعان، رمضان کے مسئلے وائنڈ اپ اس آیت پہ ہو رہے ہیں، تو پتہ چلا کہ رمضان کا مہینہ اللہ کی رحمت اور بخشش کے ساتھ اس کا کتنا تعلق ہے۔ اور آج آخری جمعہ ہے، الوداع کا جمعہ ہے، پتہ نہیں اگلے رمضان میں کون ہوگا۔ گزشتہ جمعے سے پچھلے جمعے میرا بیٹا نور توحید یہاں بیٹھا تھا، اس 4تھی صف کے اندر، میں اس کو دیکھتا تھا ایسے، آج بھی اس کی مجھے خوشبو آ رہی ہے۔ جب پچھلا جمعہ میں ممبر پہ پڑھانے آیا، وہ میرا 14 سال کا لخت جگر، میں اس کو قبر میں اتار چکا تھا، نہیں تھا وہ، آج نہیں ہے ہم میں۔ ہو سکتا ہے اگلے جمعے ہم میں سے کوئی اور، اگلے سال تک کون جیے؟ جئیں گے جو وہ دیکھیں گے بہاریں زلف جانا کی، وہ رمضان کی رحمتیں پائیں گے، وہ سحری افطاری کے لطف پائیں گے۔ بہرحال جمعۃ الوداع ہے۔ آج ایک بات طے کر لی جائے کہ ہم نے اپنے سونے رب سے اپنے آپ کو بخشوا کے اٹھنا ہے۔ اور پتہ ہے کیوں نہیں بخشوا سکتے ہم؟ کیوں نہیں بخشوا سکتے؟ بخشوا سکتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ ہم گناہ کریں اور توبہ کریں۔ یہ جملہ آپ کو عجیب لگ رہا ہوگا۔ تخلیق انسانیت سے پہلے 2 مخلوقیں تھیں اس پلانٹ ارتھ پہ، اس کرۂ ارضی پہ 2 مخلوق تھیں، ایک فرشتے، ایک جنات۔ فرشتے اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ معبود ہے، اس کی شان معبودیت فرشتوں سے ظاہر ہو رہی تھی، اور شیطان نافرمانی کرتے تھے جن،
ان کو اللہ سزا دیتا تھا، اس کی جباریت و قہاریت کا اظہار شیطانوں پہ ہو رہا تھا، معبودیت کا اظہار فرشتوں پہ ہو رہا تھا۔ اللہ کی ایک صفت ہے، ایک شان ہے غفاریت، کہ کوئی پھسل کے گناہ کر کے پھر توبہ کرے، روئے۔ یہ نہ فرشتوں میں تھا نہ جنوں میں، وہ گناہوں میں مست تھے اور وہ عبادت میں مست تھے، ان سے گناہ سرزد نہیں ہو رہا اور ان سے توبہ سرزد نہیں ہو رہی۔ اللہ نے انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ ایک ایسی مخلوق ہو جو پھسلے بھی صحیح پھر روتی ہوئی میری طرف آئے بھی صحیح۔ شان غفاریت کے ظہور کے لیے انسان پیدا ہوا ہے، اور ہماری تخلیق کا ذکر قرآن میں متعدد جگہوں میں ہوا۔ ایک جگہ اللہ پاک نے نا ہمارے ہارڈ ویئر کا بھی ذکر کیا، باڈی کا، اور سافٹ ویئر کا، اندر کا بھی ذکر کیا، جو پروگرامنگ ہے ہمارے اندر۔ خلقہا فسواہا، میں نے پیدا کیا پھر برابر برابر بنایا، دونوں ٹانگیں برابر، 2 کڈنی، 2 آنکھیں برابر برابر۔ چلتے چلتے اللہ سافٹ ویئر پہ آتے ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، میں نے اس میں پروگرامنگ کر دی 2 چیزوں کی، فسق و فجور کی اور تقوی کی۔ یہاں غور کرو تو اللہ نے ہمارے اندر ودیت کر دیا ہے، رکھ دیا ہے، پروگرام رکھ دیا ہے کہ ہم فجور بھی کریں گے وَتَقْوَاهَا، اور ہم کیا کریں گے؟ تقوی بھی کریں گے۔ فجور تو میری نیچر میں رکھا ہے اس نے، گناہ پھسلن ہوگا ہم سے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں لوگوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں بھائیو گناہ کیا کرو، خدا کا واسطہ، میں کہہ رہا ہوں ہم سے گناہ ہو جائے گا۔ جان بوجھ کے کرنا اور ہو جانے میں بڑا فرق ہے۔ ہم معصوم ہو جائیں، گناہ نہ کریں، بالکل سرزد ہی نہ ہو، گناہ کا امکان ہی نہ ہو، یہ پاسبل نہیں ہے، یہ صرف نبیوں کی شان ہے۔ گناہ ہوگا، پھسلیں گے، پھر روتے ہوئے دوڑتے ہوئے آئیں گے، اللہ معاف کر، آنسو بہائیں گے۔ یہی تو چیز اللہ کو پسند ہے ہماری۔ تائب ولی اور پیدائشی ولی، ان 2 میں افضل کون ہے؟ ایک بندہ ہے پیدا ہوا اچھے گھرانے میں، نیک گھرانے میں، پیدا ہوتے ہی گناہوں کی زندگی نہیں ہے اس کی، جو ہی بالغ ہوا نمازیں پڑھنی شروع کی، روزے رکھنے شروع کی، قرآن کا حافظ ہو گیا، گناہوں کی طرف وہ نہیں جاتا ہے۔ ہمارے یہاں بچے کچھ پڑھتے ہیں، میں حیران ہوتا ہوں، یہ انسانوں کے بچے ہیں یا فرشتوں کے؟ ایسے سلیم الفطرت کہ ان کو کوئی نہیں پتہ ہمارے قریب سے کوئی کسی کی بہو بیٹی گزر گئی ہے، دعا کرتے ہیں تو آدھے گھنٹے کی لمبی لمبی دعائیں، معصوم بچے۔ ایک ہے پیدائشی طور پہ ولی چلا آ رہا ہے، نیک چلا آ رہا ہے، اور ایک ہے گندے گھرانے میں پیدا ہوا، گندے کالے کرتوت کرتا رہا، اللہ نے توفیق دی، ولی ہو گیا۔ یہ ہے تائب ولی۔ اور یاد رکھو توبہ کرنے والا بھی اسی طرح ہے جس طرح گناہ نہ کرنے والا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یہ بھی اسی طرح ہے جس طرح توبہ کرنے والا بھی گویا کہ گناہ تھے ہی نہیں۔ اب 2 ولی ہیں، یہ پیدائشی ولی ہے، یہ تائب ہے، گناہوں سے اور ولایت کے راستے پر آیا ہے۔ ان میں افضل کون ہے؟ ان میں افضل یہ تائب ہے، یہ تائب۔ کیوں؟ یہ صحابہ کی سنت پہ ہے، صحابہ سارے اسلام پر نہیں تھے، میرے آقا علیہ السلام کی دعوت پہ شرک و کفر سے توبہ کر کے کہاں آئے؟ اسلام پر آئے۔ اس مشابہت کی وجہ سے یہ تائب ولی اس پیدائشی ولی سے، فطری اور نیچرل ولی سے، یہ کیا ہے؟ افضل ہے۔ توبہ کی اہمیت اور کیا بتاؤں اس سے بڑھ کر میں۔ اور یاد رکھنا، گناہ نہیں کیا، اللہ کے آگے رونے سے محروم، تڑپنے سے محروم، دل کانپنے سے محروم۔ ابھی ہم توبہ کریں گے نا، 1 2 3 4 5 گناہ ہیں جو میرے ذہن میں نے کیے ہیں، ایک بھائی نے وہ کیے ہی نہیں ہیں، ان کو یاد رکھ کے جتنی پشیمانی، جتنا پچھتاوا، جتنے آنسو میرے آئیں گے، وہ والے آنسو سے تو بھائی محروم رہا ہے نا۔ یہ آنسو متاع جان ہے، رکھنا انہیں سنبھال کے ہوتا ہے بڑا قیمتی، جو آتا ہے پانی دور سے۔ یہ آنسو اوپر سے نازل ہوتے ہیں،
توفیق توبہ نہ چھن جائے بس. اور یاد رکھو جس جس کو میرا رب اپنے گھر میں آج لے کے آیا پورے عالم کی مساجد میں، اللہ جس کو گھر آنے کی اجازت دیتا ہے سمجھو میرا مالک اس سے راضی ہے، اسے بخشنا چاہتا ہے، اسے اللہ اپنا مانتا ہے، ڈکلیئر کر چکا ہے کہ یہ میرا ہے، یہ میری پارٹی کا بندہ ہے. چونکہ ہم گھروں میں ہر کسی کو تھوڑی آنے دیتے ہیں، ہمارے گھروں میں جن لوگوں سے ہم جن کو نہیں چاہتے وہ قریب بھی نہیں بھٹکتے، ہمارا واسطہ ہی کوئی نہیں ہوتا. اللہ کا گھر ہے. اللہ کی ناراضگی کی نشانی یہ ہے کہ اللہ پاک ناراض ہو تو پیسے نہیں ختم کر دیتا، آپ کے منہ کے نوالے نہیں چھین لیتا، شاید بڑھا دیتا ہے. 2 کی بجائے 4 مرغے کھلا دے گا. 2 گاڑیاں ہیں تو پوری قطار گاڑیوں کی دے دے گا. 2 گھر ہیں تو 10 محل دے دے گا. ناراض ہونے پر وہ دنیا نہیں چھینتا، وہ نوالے نہیں چھینتا، وہ توفیق سجدہ چھینتا ہے، وہ اپنے گھر کی حاضری چھینتا ہے. گھر اللہ کے گھر میں جو دل کو لطف آتا ہے اللہ وہ چھینتا ہے. مطلب ہمیں بلایا بٹھایا، ہمارے دل اس کی یاد میں دھڑک رہے ہیں، اس کا ذکر تذکرہ سن سن کر دل سے سبحان اللہ نکل رہی ہے. اٹ مین کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے. بس ایک آنسوں کا ٹچ ملانا ہے اس تک پہنچنے کے لیے. وہ تانا بھی نہیں دے گا واللہ العظیم. پھر دیکھو نا، ہمارا جمعۃ الوداع ہے، رمضان ہے، تراویح ہے، ختم قرآن ہے، تلاوت قرآن ہے، حضور کے وعدے ہیں، بخشش کے وعدے ہیں، اللہ کی رحمت ہے، مغفرت ہے، عتق من النار ہے، جہنم سے آزادی ہے، اور رمضان المبارک ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. اور پھر ہم محمد رسول اللہ کے امتی ہیں. یہ نسبت چھوٹی شے ہے. رمضان کی نسبت، جمعہ وداع کی نسبت، روزوں کی نسبت، تراویح کی نسبت، قرآن کی نسبت، محمد رسول اللہ کی نسبت. کتنی چھتریاں ہیں ہمارے سر پہ رحمتوں کی. جن کے پاس یہ چھتریاں نہیں تھیں وہ بھی بخشش کرواتے تھے اللہ سے. موسیٰ کلیم کی امت کی بخشش نہیں ہوتی تھی جو اللہ سے توبہ کرتے تھے. عیسیٰ روح اللہ کی امت کی بخشش نہیں ہوتی تھی. وہ ہم تو محمد رسول اللہ والے ہیں. ان کے پاس رمضان نہیں تھا تب بھی وہ بخشواتے تھے اپنے آپ. ہم تو اشرف المخلوقات تھے نا، موسیٰ علیہ السلام والے بھی، عیسیٰ علیہ السلام والے بھی. اگر ان کی بات کی جائے جو اشرف المخلوقات نہیں ہیں، زمین پہ رینگنے والے کیڑے ہیں، وہ بھی اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ ان کو بھی عطا کرتا ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کے زمانے میں بارشیں بند ہو گئیں، تو لوگوں نے آ کر حضرت سے درخواست کی کہ دعا فرمائیں. حضرت نے فرمایا کہ آؤ صلاۃ الاستسقاء پڑھتے ہیں. کون سی صلاۃ ہے؟ یہ طلباء کو نام آتا ہے، باقیوں کو مشکل ہے آئے. استسقاء اس نماز کو کہتے ہیں جو بارش طلب کرنے کے لیے کھلی جگہ میں گرمی کے اندر پڑھی جاتی ہے. ایک مرتبہ ہم نے بھی پڑھی تھی. میں نے قاری صاحب کو کہا پسینے نکال دے ہمارے. 10:30 11 کا ٹائم تھا، جون کا، جولائی کا مہینہ تھا، پتہ نہیں جون کا. ننگے پاؤں کھڑے تھے. قاری صاحب نے سورہ بقرہ شروع کی. مجھے یاد ہے کہ ہم صلاۃ استسقاء پڑھ کے جب گھر آئے تو بادل آ گئے. حضرت نے فرمایا وہ صلاۃ الاستسقاء پڑھتے ہیں بارش کی، جنگل میں کسی میدان میں چلو. یہ یروشلم شہر جہاں جنگ جاری ہے، اللہ اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو تباہ و برباد کرے، یہاں حضرت کی رہائش تھی تو کھلی جگہ چل پڑے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آپ جانتے ہیں دنیا کے سب سے بڑے حکمران بھی تھے. بڑا لشکر تھا، ایسے چلا نا تو گرد و غبار اٹھ رہی تھی، لشکر آ رہا ہے. ایک چمٹی ایک پہاڑ کی وادی میں اپنی بیل سے باہر نکل کے بیٹھی دیکھ رہی تھی کہ لشکر سلیمانی جا رہا ہے اور بارش مانگنے جا رہا ہے، اور ڈسکشن بھی سن رہی تھی. شاید چمٹی کتنی ہوتی ہے آپ لوگوں نے دیکھی ہوئی؟ چمٹی ادھر ہوگی، 1 کلو کی ہوتی ہے نا، آدھے کلو کی ہوگی، پائیے کی ہوگی، چھٹانگ، ماشا، تولا، رتی، چاول، کوئی ترازو کا
کوئی وٹا ہی نہیں ہے جس پر نام میں رکھوں اتنے وزن کی ہوگی وہ. اور اس چمٹی کا دل کتنا ہوگا؟ اس دل میں خیال آیا اس کو کہ سلیمان جا رہے ہیں بارش مانگنے، اللہ بارش دے گا. اس چمٹی نے کیا کام کیا کہ اپنی اگلی ٹانگیں ہاتھ بنا کر کھڑی ہو گئی یوں، اور بڑی حجت و محبت و دل جمی کے ساتھ کہتی ہے اللہ سلیمان جا رہا ہے، بادشاہ ہے، نبی زادہ ہے، اس کے آنے پر تو بارش دے گا، تیری اشرف المخلوقات ہے، کیا میں تیری مخلوق نہیں ہوں؟ آج سلیمان کے آنے سے پہلے تجھے میرے کہنے پہ بارش دینی ہوگی. آپ کو پتہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام تو ان چمٹیوں کی بولیاں تک جانتے تھے. ہوا نے چمٹی کی آواز ان کے کانوں تک پہنچائی. حضرت نے اپنے لشکر کو حکم دیا کوئی صلاۃ استسقاء نہیں ہوگی، واپس چلو اپنے گھروں میں. لوگ حیران بھی کیا ہو گیا. لوگ جب گھروں میں آئے نا، چھتوں کے پرنالے بہہ رہے تھے، ندی نالے بہہ رہے تھے، شدید بارش جاری اور ساری تھی. لوگوں نے پوچھا راز کیا تھا حضرت، آپ نے واپس کیوں پلٹایا اور یہ بارش کیسے آئی؟ تو فرمایا ایک چمٹی اللہ سے منوا رہی تھی، اس کے دل کی دھڑکنیں اور اس کے خلوص بھری سوز بھری دعا اور الہا و زاری سے مجھے محسوس ہو گیا اللہ اپنی اس ننھی مخلوق کے کہنے پہ آج بارش دے گا. عین ممکن ہے کہ ہمارے کہنے پہ نہ دیتا. اور یاد رکھنا یہ جو چمٹی ہے نا جس کا میں نے قصہ سنایا، یہ لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھنے والی نہیں، اس نسبت سے محروم ہے. اس کا رمضان نہیں، اس نسبت سے محروم ہے. اس کا جمعۃ الوداع بھی کوئی نہیں، اس نسبت سے محروم ہے. اس کی سحری و افطاری کا وقت بھی نہیں، اس نسبت سے بھی یہ اس وقت محروم ہے. اور یہ اشرف المخلوقات مسجود ملائک حضرت انسان بھی نہیں ہے، یہ ننھا منا رینگنے والا اللہ کا ایک جانور ہے. یہ چمٹی چھوٹا سا، یہ اگر رب سے منوا سکتا ہے تو اتنی نسبتوں کی چھتریوں کے نیچے بیٹھ کے میں رب سے اپنی بخشش نہیں کروا سکتا؟ سوچ کتنے گناہ ہوں گے. ایک گٹھڑی گناہوں کی لے آؤ آگے رکھو، ایک پانڈ ہوگی، 10 پنڈے ہوں گی، پہاڑ کے برابر گناہ ہوں گے، لے آؤ سامنے رکھو. محمد رسول اللہ کی امت کی نسبت کے حوالے سے ایک آنسو گرا کے رب سے درخواست کرو، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. آج تو اٹھیں گے معاف کروا کے. میں ہر جمعۃ الوداع میں توبہ کیا کرتا ہوں. اور ہم اس وقت مظلومیت کے ساتھ جی رہے ہیں، ہمارے حکمران ہمیں چوس رہے ہیں، ہمارا غزہ لہو لہو ہے. آپ کے پاس تو غزہ کی ویڈیوز اور پکچرز سینسر ہو کے آ رہی ہیں نا. آپ تو دیکھ رہے ہو چھوٹے چھوٹے بچے، نبی زادے، نبیوں کی اولاد، بیت مقدس کے لیے پہرا دینے والے، اپنی جان گنوانے والے چھوٹے چھوٹے بچے قطاروں میں کھڑے برتن لے کے امداد کے منتظر ہیں. یہی دیکھتے ہو نا، اندر کی خبریں معلوم نہیں. پچھلے دنوں غزہ کے ایک بزرگ آئے ہوئے تھے حماس کے پاکستان میں. وہ فرما رہے تھے کہ ہمارے 7,000 یہ 36,000 تو شہداء آن دی ریکارڈ ہیں، 7,000 غائب ہیں، وہ ملبوں تلے دب گئے، ان کا کوئی پتہ نہیں. پچھلے دنوں ایک محلے میں سے ایک ملبے سے کتا ایک بچے کی لاش نکال کے لے جا رہا تھا. نبیوں کی اولاد بیت مقدس کی حرمت کے لیے یہ قربانی دے رہی ہے. میں کیسے بتا دوں کہ غزہ میں نبی زادوں کے ساتھ یہ ہوا، نبی زادیوں کے ساتھ یہ ہوا، انبیاء زادی. 50,000 نبیوں کا مسکن رہا ہے بیت مقدس، کہ بھائیوں کو دیواروں کے ساتھ باندھ کے کھڑا کیا گیا اور بہنوں کا ان کی آنکھوں کے سامنے ریپ کیا اور پھر سب کا قتل کیا. ان کی لاشوں کو بھی پاک نہیں چھوڑا گیا. کبھی سوچتے ہو کہ ہمارا رب یہ سب کچھ کیسے دیکھ رہا ہے؟ میں تو بہت سوچتا ہوں. میں پھر ماضی میں جاتا ہوں، مکہ کی دھرتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود،
63 مسلمان ہو چکے ہیں، نیا نیا اسلام آیا ہے، ظلم و ستم کے پہاڑ ابو جہل توڑ رہا ہے، وہاں بی بی سمیہ کو 2 ٹانگوں سے چیر دیا گیا اور شہید کر دیا گیا۔ میں سوچتا ہوں میرا رب تو اس وقت بھی دیکھ رہا تھا، اس وقت تو میرے آقا بھی تھے، اللہ اور زیادہ دیکھ رہا ہوگا، لیکن یہ ہو گیا، ابو جہل ٹکڑے کر گیا کہ نہیں؟ ہم سینسر کر کے یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، شاید کسی اہل درد کا دل پھٹ نہ جائے، وگرنہ ابو جہل نے جب ان کو مخالف سمتوں میں جانور دوڑا کے ان کی ٹانگیں چیری، جب بی بی بے لباس ہوئی، پہلے لباس پھٹتا ہے، اس نے بی بی کو برچھی ماری۔ اللہ تو تب بھی دیکھ رہا تھا جب 70 قاری صحابہ میرے نبی نے خود منافقین کے حوالے کیے، جی ہمیں قرۂ کرام چاہیے، آگے جا کے بیر معونہ پہ شہید کر دیے۔ جب خباب صلیب پہ لٹکے کھڑے تھے مکہ کی دھرتی پہ، اللہ تو تب بھی دیکھ رہا تھا۔ 1 فٹ تپتے کوئلوں کی تہ پہ بلال کو لٹایا جاتا، اوپر والی لیئر ٹھنڈی ہوتی، اس سے نیچے والی لیئر ٹھنڈی ہوتی، اس سے نیچے والی، ان کی پیٹھ جل جل کے ٹھنڈی ہوتی تھی، اور آخری کوئلے تک جب راکھ نہیں ہو جاتا ان کو اس تختے سے اٹھایا نہیں جاتا تھا۔ انسان تھا بلال۔ حضرت بلال کے پوتے جب بوڑھے ہو گئے تو ان کی پیٹھ کے اندر انگلیاں داخل کرتے تھے، ان کوئلیوں کی وجہ سے جو زخم بنے تھے نا، اتنے گہرے زخم تھے کہ پورے داخل ہو جاتے کھیلتے کھیلتے دادا ابو کو۔ اللہ تب بھی حی قیوم ہے، سوتا نہیں ہے، اونگتا نہیں ہے، اس کی توجہ نگاہ سے باہر کچھ نہیں۔ اللہ سمیہ کی قربانی دیکھتا رہا، بیر معونہ کو دیکھتا رہا، جعفر کے کٹتے بازو دیکھتا رہا، اپنے نبی کے سکے چچا حضرت حمزہ کے 17 ٹکڑے دیکھتا رہا، اس کا چبایا ہوا تھوکا ہوا بدر احد کے میدان میں پڑا ہوا رب کلیجہ بھی دیکھتا رہا، رب یہ سب کچھ دیکھتا رہا۔ آج غزہ والوں کو بھی دیکھ رہا ہے۔ ہم بڑے مظلوم ہیں، ہم نہیں دیکھ سکتے، اس کا تو سٹیمنا ہے۔ اس نے ہزاروں سال پہلے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے تقدیر، اس میں اس نے لکھا ہوا ہے سمیہ کے ساتھ یہ ہوگا، وہ طے کر کے بیٹھا ہے، اس نے کروانا ہے، صرف دیکھتا ہی نہیں۔ اس نے سمیہ کو پیدا ہی اس لیے کیا تھا کہ یہ ایک کریکٹر، ایک کردار رہے دنیا کے سامنے کہ ٹکڑے کروا کے بھی دین کو چھوڑا نہیں جاتا۔ اس نے بلال کو پیدا ہی اس لیے کیا تھا جب کبھی دین سے ہچکچانے لگو تو بلال کی قربانی دیکھنا، ثبات آ جائے گا، ٹھہراؤ آ جائے گا، استقامت مل جائے گی۔ اس نے تو حمزہ کا کردار اتنا ہی بنایا تھا کہ احد میں 17 ٹکڑے ہو جائیں گے، یہ اسلامی حکومتیں بنتی ہوئی نہیں دیکھے گا، یہ فارس اور روم کو فتح ہوتا ہوا نہیں دیکھے گا۔ کچھ لوگ کہانی ہوتے ہیں دنیا کو سنانے کے قابل، کچھ لوگ نشانی ہوتے ہیں بس دل میں چھپانے کے قابل۔ سمیہ ایک کہانی کا نام ہے، حمزہ بلال ایک کہانی کا نام ہے، غزہ کے معصوم بچے ایک کہانی کا نام ہے۔ میں اور آپ جب مر جائیں گے تو دھرتی پہ لوگ تاریخ پڑھیں گے، ہسٹری پڑھیں گے، اور ان کے سامنے 2024 7 اکتوبر کھلے گا۔ 7 اکتوبر کو اسرائیل نے خفیہ پلان بنایا تھا کہ 4 سرخ گایوں کی قربانی دے کر دجالی حکومت کا پوری ورلڈ آرڈر کا اعلان کر دیا جائے گا۔ 8 اکتوبر کو یہ کرنا تھا، 7 اکتوبر کو اسرائیل کے معصوم بچوں نے پیراگلائڈر پہ بیٹھ کر اسرائیل میں لینڈ کیا اور اس کی گائیں بھی مار ڈالی اور اس کے سولجر بھی مار ڈالے۔ وہ جہاں فیسٹیول ہونا تھا اس جگہ کو بھی ختم کر دیا۔ جنگ کا آغاز ہوا، 6 مہینے تک بچے قربانی دیتے رہے، بیت مقدس محفوظ رہا، کفر کے پنجوں سے بیت اللہ خانہ کعبہ محفوظ رہا، مدینہ منورہ محفوظ رہا۔ دجالی ورلڈ آرڈر آنے کے لیے ایک مرتبہ پھر رک گیا، 30,000 26,000 تو ذبح ہو گئے، معصوم کلیاں اپنی جان سے تو چلی گئی ہیں۔ یہ آنے والے وقت کا مورخ لکھے گا، ہماری نسلیں پڑھیں گی، اور یہ بچے ایک فہرست بنے گی۔ سمیہ، بلال، حمزہ، جعفر طیار، حسین ابن علی،
کربلا فہرست چلتی آئے گی، اور 2024 میں ایک لفظ آئے گا غزہ، ہماری نسلیں پڑھیں گی یہ بچے بے نقاب کرنے آئے ہیں، یہ کہانی ہے آنے والے وقتوں میں کہ یہ ذبح ہو رہے تھے، ان کے کھانے کے لیے ایک چاول بھی نہیں تھا، چونڈی کے ساتھ یہ زمین سے آٹا اٹھاتے تھے اور بھوک پیاس میں تھے، اور سعودی عربیہ میں 6000 ٹن خوراک روزانہ ان کے بھائی افطاری کے نام پہ ضائع کرتے تھے، کویت کے اندر ہزاروں ٹن خوراک ضائع ہوتی تھی، دبئی میں ناچ گانے کے فیسٹیول ہوتے تھے۔ یہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ ان معصوم بچوں نے بیت مقدس کی مقدس دھرتی کو بچانے کے لیے اپنی عزتیں تک داؤ پر لگا دی تھی، اور ہم ناچ گانے میں مصروف تھے۔ ہم مظلوم ہیں جو غزہ والوں کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، مظلوم بھی ہیں، رمضان میں بھی ہیں، محمدی بھی ہیں، انسان بھی ہیں، وہ دینے پہ بھی آیا ہوا ہے، ہمارے پاس نسبتیں بھی ہیں۔ آؤ ہاتھ اٹھاؤ، آج رب ذوالجلال سے منواتے ہیں، اللہ ہمیں بخش دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ آنسو گرانا ہمارا کام ہے، دے دینا اس کا کام ہے۔ اس کی توحید کا اس کو واسطہ ڈالو، نبی کی سچی رسالت کا اقرار کرو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ دعائے توبہ ہر رمضان جمعۃ الوداع میں ہوتی ہے، آج بھی اللہ پاک سے اپنی اپنی رودات سامنے رکھو۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ یا الہ العالمین، تیرے گناہ گار بندے جو تیرے محبوب سے 14.25 صدیاں بعد پیدا ہوئے، زمانے کے اعتبار سے بھی صدیوں کا فاصلہ، مقام کے اعتبار سے بھی ہم عجم میں وہ عرب میں، اللہ ڈھیروں فاصلہ، قوم زبان کے اعتبار سے بھی ڈھیروں فاصلہ، لیکن صدق کے دل سے ہم نے کلمہ پڑھا، ہمیں سچی نسبت محمد الرسول اللہ کی عطا فرما دے۔ اللہ آج تک جتنے گناہ کیے ہمیں معاف فرما دے، دن کے اجالے کے گناہ، رات کے اندھیرے کے گناہ، دل کی دلیری کے گناہ، دیدہ دنستہ گناہ یا بھول چوک کے گناہ، اللہ ہوتے رہے معاف فرما دے۔ یا الہ العالمین، میں 24 سال سے ممبر پہ اپنے سامعین کو کہہ رہا ہوں کہ لوگو اللہ غفار ہے، غفور ہے، اللہ میری زبان کی لاج رکھ، میں نے تیرے محبوب کی حدیثوں میں پڑھا، تیری کتاب قرآن میں پڑھا، ان کو بتایا، اللہ جتنے بھی یہاں ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہیں سب کو معاف فرما۔ اللہ ہم مظلوم ہیں، ہمارے غزہ والے بھائی قربانیاں دے رہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں مالک۔ وہ دجالی ریاست کی جھوٹی رسم پوری کرنے کے لیے ریڈ ہیفر لے آیا ہے، لال گائیں تلاش کر کے لایا ہے، شادیانے بجا رہا ہے کہ غزہ صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں الہ العالمین، ہمارے 36,000 معصوموں کی جانیں ضائع چلی جائیں گی، یا اللہ یہود کو تباہ و برباد فرما دے، بیت مقدس کو مسلمانوں کی سجدہ گاہ بنا دے، اقصی کو ہماری جبینوں سے معمور فرما دے، سرزمین انبیاء کو شاد و آباد فرما دے، یہودیوں کے ناپاک پاؤں وہاں سے دور فرما دے۔ اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اسے کھا جانے والے حکمرانوں سے نجات عطا فرما، غریبوں کے ہاتھ کے پڑے چھالوں کا پیسہ ٹیکسوں کی شکل میں اشرافیہ برباد کر رہی، اللہ نیک صالح اچھے حکمران دے، اس ملک کو دہشت گردی سے محفوظ فرما دے۔ یا الہ العالمین، افواج پاکستان اور جتنے بھی لوگ ہمارے عسکری ادارے دین کے اس قلعے کی حفاظت کر رہے ہیں، تو ان کی حفاظت فرما دے، وطن عزیز کو دین اسلام امن کا گہوارہ بنا، ہم سب کو ایک کر اللہ فرقہ واریت سے جان چھڑا دے، ہم سب کو نیک کر اپنا بنا، ہمارے دل کی تار اپنے ساتھ جوڑ دے۔ یا الہ العالمین،
دکھڑے دور فرما، سکھ نصیب فرما، بیماریوں سے شفا دے۔ اللہ ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما، اللہ ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک